آیت نمبر ہے 224. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قسم کا مسئلہ ذکر ہو. کچھ قسم کی 3 قسمیں: یمینی لغو، یمینی منعقدہ اور یمینی غموس. 3 قسمیں ذکر ہوئی. یمینی لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو قسم بےہودہ قسم کی قسمیں اس کو کہتے ہیں بےہودہ قسم اردو میں. اس کی 2 صورتیں. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ انسان کی عادت بن جائے بار بار پر قسمیں کھاتا ہے. کوئی مطلب اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ایک خدا کی قسم اللہ کی قسم عادت بن چکی ہوتی ہے بار بار. یہ بھی بہت بےہودہ قسم کی قسموں میں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ زمانے گزشتہ زمانے کے مطابق کسی چیز کا پتہ ہے نہیں، کام ہو چکا ہے کام نہیں ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. کہتے خدا کی قسم ہو چکا ہے، خدا کی قسم نہیں ہوا ہے. تو یہ بھی بےہودہ مطلب بےہودہ قسم یمین لغو کی قسم ہے. یمین غموس مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو زمانہ ماضی کے بارے میں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ کام نہیں ہوا ہے اور اچھی طرح پتہ ہے کہ نہیں ہوا، پھر بھی کہتا خدا کی قسم ہو گیا، تو جھوٹی قسم ہے. یمین غموس کے معنی جھوٹی قسم. یا کوئی کام ہو چکا ہے کہتے نہیں ہوا اور پتہ ہے کہ ہو چکا ہے، تو اس کو یمین غموس ہے کہ اس آدمی نے گناہوں میں ہوتا رہا، جھوٹ بولا اور جھوٹ کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کیا. اس حیثیت سے یہ گناہ اور بڑھ گیا. اس لیے اس پر کفارہ نہیں. اس کا صرف اور صرف وہ یہ ہے کہ یہ توبہ کرے اور استغفار ہے. جیسے ایک آدمی سے بڑے گناہ کا ارتکاب ہو جائے، بڑا گناہ کر لے تو اس کا کیا وہ ہے کہ وہ توبہ کرے. تو اسی طریقے سے یہ یمین غموس کی صورت میں توبہ کرے گا. تیسری صورت یمین منعقدہ، یہ ہے اثر اس میں کفارہ ہے. آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر قسم کھانا. ابھی خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، ہاں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اگر جائز قسم ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. واحفظوا ایمانکم، قرآن کہتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس کو پورا کرنا چاہیے. اور بالفرض اگر کہیں قسم جو ہے وہ ٹوٹ گئی تو اس کی جگہ کیا کر کے کفارہ ہے. یہ صورت ہے. اور اگر ناجائز قسم کھائیے، قسم ناجائز ہے، جیسے مثال کے کوئی غلط قسم کی قسم کھائے، خدا کی قسم میں قرآن نہیں پڑھوں گا اس قسم کی نا، جیسے یہاں ذکر آ رہا ہے، کوئی غلط قسم کھائے تو اس کو فوراً چاہیے کہ قسم توڑے اور کفارہ ادا کرے. یہ 3 قسمیں ہیں. پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر کفارے کا ذکر کرتا ہے، وہ نکال کے بتاتا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ مت استعمال کرو. کس بات پر؟ ان تبرو، یا میں اللہ تبرو، یہ کہ تم نیکی کا کوئی کام نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے. اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانکم، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتے، پکڑ نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ باللغو تمہاری بےہودہ قسم
وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ کریں گے اس چیز پر جو کمایا ہے تمہارے دل میں، یمین منعقدہ کسبت قلوبکم۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے۔ ورنہ یہ اللہ کے نام کو اتنا مطلب بے جلدی کے ساتھ استعمال کرنا، بے موقع استعمال کرنا، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، جتنا دیکھیں جتنی بڑی وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی تو ماورا الورا ہے، تو اتنا اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء انسانوں میں بڑے ہوتے ہیں تو اتنے شفیق مہربان ہوتے ہیں، بڑے شفیق اور مہربان، اس لیے کہ ان کا وہ جتنا مقام بڑا ہوتا ہے اسی کے مطابق تحمل زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فرمایا حلیم تحمل والے۔ آپ نکالے سورہ مائدہ، آیت نمبر ہے 89، ایک کم 9، بالکل 7ویں پارے کے شروع میں، 7ویں پارے کے بالکل شروع میں کیا ہم مسئلہ تھا کہ آپ کو یاد ہو معاشرے کی برائی جو ہے نا، آیت نمبر 89 حوالہ نوٹ کر لیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتے تمہارے بےہودہ قسم کی قسموں کے بارے میں، لغو کے بارے میں۔ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ کریں گے اس چیز پر جو پکا عقدتم کے معنی تم نے پکا وہ ارادہ کیا، عقد کیا ہے قسموں پر، جو تم نے پکی قسمیں کھائی۔ عقدتم کا مطلب یہ ہے کفارہ کیا ہے اس کا؟ اب یہ قسم ہے نا، کسی نے آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا قسم کھائی اور قسم پوری نہیں ہوئی، تو کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، بس اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانے قسم کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یعنی عام دنوں میں گھر میں جو کھانا بنتا ہے معمول کے مطابق 10 آدمیوں کو یہ کھانا کھلاتا۔ او کسوتہم، دوسری صورت او کے ساتھ آنے، دیکھیں لفظ کو غور کریں، او کے معنی یا، ان کو کپڑے پہنانا، ان کو کپڑے دے دو، کپڑوں سے مراد یہ عام جوڑے غریبوں میں تقسیم کر دیے 10 جوڑے، وہ عام کپڑے میں ضروری نہیں ہے۔ او تحریر رقبت، یا غلام آزاد کرنا، کتنی صورتیں ہو گئی؟ یا سب سے پہلے نمبر پر، مطلب اس میں پہلا نہیں ہے، اس میں اختیار ہے۔ ان 3 کاموں میں اختیار ہے آدمی کو، یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑے دے دے، یا غلام آزاد کرے۔ یہ چیز اگر یہ نہیں کر سکتا تو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا 3 روزے، ڈائریکٹ 3 روزے نہیں ہے، خیال کریں لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3 روزے رکھو، 3 روزے اس صورت میں ہے کہ پہلے 3 کاموں میں سے کوئی کام نہ کر سکے۔ قرآن یہ کہتا ہے فمن لم یجد، جو ان مذکورہ 3 کاموں کی طاقت نہ رکھے، فصیام 3 ایام، بس روزے ہیں 3 دن کے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اگر جائز قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرو، اور یہ بھی حفاظت میں آتا ہے کہ قسم ٹوٹ گئی، کفارہ آپ سے بھی یہی بھی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہ ہو گیا قسم کا مسئلہ۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے،
اس کو کہتے ہیں ایلا. اس کو بھی دیکھیں کیونکہ احکامات ہیں تھوڑا سا ذہن میں رہنا چاہیے. قلم کا ہے کیا اس کے بعد کیا ہے ایلا. دیکھیے یہ لفظ ہے ایلا. ایلا بلکہ یوں ایلا کی وجہ یوں ہے ایلا نہیں لکھا ہے. ایلا وہ بھی لکھتے ہیں اور حمزے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں. ایلا ایلا پہلے عام قسم کا ذکر تھا، اب یہ خاص قسم کی قسم ہے. زمانے جاہلیت میں اصل میں عورت کے ساتھ بڑے مظالم ہوتے تھے، بڑی زیادتیاں ہوتی تھی خاتون کے ساتھ. اسلام میں آ کے عورت کو تحفظ دیا، مقام دیا، وراثت میں اس کو حصہ دیا، باقی چیزوں میں اس کو حصہ دیا، اس کو ایک مقام جو ایک مقام خاتون کا ہونا چاہیے معاشرے میں وہ مقام حاصل کیا. تو ایسا ہوا کہ ایلا کے معنی ہے قسم کھانا. کیا معنی؟ قسم کھانے. ایلا ایلا کے معنی بھی قسم کھانے کے آتے ہیں. زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ قسم کھاتے تھے. یہ قسم صرف خاتون سے مت، خدا کی قسم ہے آپ کی طرف قریب نہیں آؤں گا. اب اس کی 4 صورتیں ہوتی تھی. نمبر 1 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی، وقت متعین کر کے 5 مہینے 6 مہینے. 4 مہینے کی قسم کھائی، 4 مہینے تک میں نہیں آؤں گا. یا مدت العمر کی قسم کھائی کہ میں ہمیشہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا. یا 4 مہینے سے کم کی کا وقت متعین کر کے قسم کھائی. ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا خدا کی قسم ہے. زندگی کا حصہ ہوتا ہے، عجیب عجیب مسائل آتے ہیں. اور لکھتا ہوں میں آپ کبھی بیٹھے آپ لوگوں کے مسائل دیکھیں، یہ کبھی اسلامی احکام کو اس نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں آپ کہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اور اللہ کرے ہر چیز سمجھ میں نہ آئے، بس صرف اللہ کا حکم سمجھ میں آنا چاہیے. عملاً جو ہے لوگوں ایسی اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال کروا رہے ہیں اس کا مطلب یہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں ہیں ایسی عجیب عجیب. ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ پہاڑ اتنا طلاق ہے، اتنا بڑا طلاق، اتنی لمبی طلاق ہو، یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے سے ہنستے تھے. اپنا ہمیں ان مسائل کا پتہ ہوتا تھا، نہ کبھی واقعہ نہ کبھی سنا. استاد پڑھانے ہوتے تھے ہم کو. جب ہم دارالفتاؤں میں بیٹھے اور مسائل آنے شروع ہو گئے، میں نے کہا بابا وہ تو پرانا زمانہ تھا، وہ طلاق ہے. عجیب عجیب الفاظ، بعض قسم انتہائی غیر سنجیدہ لوگ معاشرے میں اتنے غیر مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو میں کہتا ہے کہ انسان کے لیے کہ اس کے مقام کے بھی خلاف ہوتا ہے. ایسے اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری سمجھ میں آ جائے. ایسا ہوگا انسان کا جب تک کسی چیز کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا نا اس کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آتی. یہ معاشرے کا حصہ ہے. تو یہ قسم کھاتے ہو کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے تک آپ کے قریب نہیں آؤں گا. 4 مہینے سے کم کا وقت متعین کر کے نہیں آؤں گا. 2 صورتیں. تیسری صورت 4 مہینے سے زیادہ کا وقت متعین کیا اور مدت العمر. تو اس میں معیار 4 مہینے ہے، بس 4 مہینے بنیاد ہے. اب اگر مثال کے طور پر 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی اس نے 3 مہینے میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. ویسے اصولاً تو شرعاً یہ غلط ہے، اس کا بہتر حل شریعت کی روشنی میں نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، شریعت کی روشنی میں اس کا اب میں تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ تفصیلی مسائل ہے. میں صرف اختصار کے ساتھ قرآن کی آیات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں.
تو بالفرض اصولاً تو اگر اس کی غلطی ہے وہ کیا ہے نہیں، لیکن 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے تو اگر وقت پورا کر کے چلا جائے تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی نکاح کا فرق نہیں پڑتا۔ 4 مہینے کی قسم کھائی تھی تو اس سے پہلے 4 مہینے پورے یا 4 مہینے سے زیادہ کی کھائی ہے یا مدت العمر کی کھائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے کیا کریں، رجوع کر لیں، اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے تو بس یہ نکاح ختم ہو گیا۔ اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، طلاق بائن۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان پرانا نکاح ختم ہو جائے، اب بغیر حلالے کے بل بیٹھ کے نیا نکاح کر سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ نکاح ختم ہو گیا، عدت گزر گئی، عورت نے عدت گزار لی، جو بھی عدت ہوتی ہے اس کی عدت کا مسئلہ آ گیا، طلاق کے مسئلے شروع ہو رہے۔ اب عدت ختم ہو گئی، جیسے عدت ختم ہو گئی پھر نئے سرے سے بیٹھ کے نکاح کریں گے، بس ختم۔ طلاق بائن کی یہ صورت ہوتی ہے۔ طلاق بائن میں نئے سرے سے نکاح اگر رضامندی ہو تو دونوں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایلا کا مسئلہ۔ اس میں زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کو ستاتے تھے، کیا کرتے تھے، مثال کے طور پر میں 3 مہینے قریب نہیں آؤں گا، 3 مہینے پورے ہو گئے، مثال کے طور 4 مہینے تک نہیں آؤں گا، رجوع کر لیا، اب پھر دوبارہ ختم کا ہے، عورت اس طریقے سے معلق پڑی رہتی تھی معاشرے میں۔ یہ مطلب سب نہیں، اب لوگ یہ کام کرتے تھے، اب کچھ بھی کرے تو مطلب زیادتی تو ہے نا، اور اب ایک عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہو گئی اس کے لیے پھر پوری دنیا وہ برابر ہے، اس لیے کہ خود انسان جب مبتلا ہو تو پھر پتہ لگتا ہے، تو یہ کام کرتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر کے اس کی ایک تو تعین کی، ایک اس کی صورت بنائی اور یہ پابندیاں لگائی کہ بھائی یہ اس کی ترتیب ہے اور یہ حدود متعین کرتی ہے اس کے لیے۔ بات کو سمجھتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، طلاق کے مسئلے آ رہے، طلاق کے باعث اس طرح آگے آ رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی ہے، ایک طلاق دے دی، تجھے ایک طلاق ہے یا میں نے ایک طلاق دے دی ہے یا 2 طلاق دے دی یا خلع ہے، خلع کی صورت میں، یا مثال کے طور پر ایلا ہے، ان تمام صورتوں میں عدت گزارنے کے بعد عورت کی عدت جب پوری ہو جاتی ہے تو ایک طلاق پہ وہ طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ عدت گزارنے کے بعد جب عورت آزاد ہو گئی اس نکاح سے، پرانے نکاح سے آزاد ہو گئی، اب اگر نئے سرے سے نکاح کرنا چاہے، ایک واقعہ بھی آ رہا ہے، ایک صحابی اور صحابیہ کا واقعہ بھی آ رہا ہے، نئے سرے سے مل بیٹھ کے نکاح کر سکتے ہیں اگر دونوں رضامند ہو، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی، حلالے کی ضرورت صرف ایک طلاق پر پڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلق، اس کو 3 طلاق کہتے ہیں اردو میں نا، طلاق مغلق، اس کو طلاق مغلق کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں 3 طلاق۔ 3 طلاقیں اگر دی ہیں تو اس صورت میں پھر حلال ہو رہا ہے، اس طلاق بائن میں حلال، بس نئے سرے سے پھر نکاح کر لیے۔ ابھی آ رہا ہے، ابھی تفصیل سے آ رہا ہے، بالکل ابھی آ رہے ہیں، تو غور سے سنے دیکھے سب آ رہے ہیں، یہ تو صرف ایرا کی صورت بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے، یؤلون ایلا کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، انتظار میں رکھنا ہے اپنے آپ کو 4 مہینے تک، فإن فاؤوا وإن اللہ غفور، فاؤوا کا کیا ترجمہ لکھا ہے، فإن فاؤوا اگر لوٹ گئے، رجوع کر لیا، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا ہے۔ اس صورت میں دیکھیں 4 مہینے کے اندر
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر پکا عزم کے معنی پکا ارادہ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا پکا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لیے تو بیوی ہے ختم، اور اگر 4 مہینے گزر گئے تو یہ نکاح ختم ہو گیا، طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اب یہ آگے طلاق کے مسائل شروع ہو گئے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور مطلقہ عورتیں، جن عورتوں کو طلاق ہو چکی ہے، مطلقہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، 3 ماہواری تک، 3 قروء، 3 ماہواری تک۔ قروء قرء کی جمع ہے، اور قرء کا لفظ پاکی کے لیے، طہارت کے لیے بھی، طہور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ماہواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر آنے 3 ماہواری۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ، یہ کہ وہ چھپائیں۔ اس چیز کو چھپائیں؟ ما خلق اللہ فی ارحامہن، اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان کے ارحام میں۔ ارحام رحم کی جگہ ہے، رحم کے معنی ہے بچہ داری، جو ان کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اگر وہ ایمان لاتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ، ان عورتوں کو لوٹانے کا، واپس کرنے کا، فی ذالک، اس مدت میں، اس عرصے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے ہے مثل اس کے جو ان عورتوں پر ہے، جیسے عورتوں کے لیے حقوق ہے، جیسے عورتوں پر حقوق ہے، اچھے طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر 1 گنا فضیلت ہے، درجۃ نکرہ ہے، 1 گنا فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب والے، حکمت والے۔ یہاں پر عدت کا مسئلہ ذکر ہوا، اور عورت کی عدت قرآن کریم سے مختلف دیکھیں، 2 عدتیں ہوتی ہیں، ایک ہے عدت طلاق اور ایک ہے عدت وفات۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک ہی کے طلاق ہو گئی، تو عدت وفات تو دو عدتیں اس کی۔ ایک یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ حاملہ ہے، امید سے ہے، تو اس صورت میں عدت وضع حمل، جب بچہ پیدا ہو، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، 6 مہینے میں، 7 میں، 8 میں، 9 میں، جب بچہ پیدا ہو جائے بس عدت پوری ہو گئی، اسی دن عدت پوری ہوگی۔ اور اگر مثال کے طور پر امید سے نہیں ہے تو اس صورت میں 4 مہینے اور 10 دن، جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے طلاق کے بعد، عدت وفات کہتے ہیں اس کو، عدت وفات، یہ الگ چیز ہے۔ چھوٹی چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، ایسے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کو بتانے کے لیے ہے نا۔ عدت طلاق کی بھی قرآن کریم نے کچھ عدتیں ذکر کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر عورت مثال کے طور پر طلاق ہو گئی تو اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت کو وضع حمل ہے، اس کا ذکر آ گیا 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ امید سے نہیں ہے اور عورت کو ماہواری آتی ہے تو اس صورت میں اس کی عدت ہے 3 ماہواری۔ 3 ماہواری جب گزر جائے تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ اور اگر عورت کو ماہواری نہیں آتی ہے کس وجہ سے، یا تو بیماری ہے، بیماری ہوتی ہے نا کہ عورت کو ماہواری نہیں آتی، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، عمر ابھی بالغ نہیں ہوئی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا مثال کے طور پر بہت زیادہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اس صورت میں جو بھی شکل ہے ماہواری نہیں آتی تو اس صورت میں عدت ہے 3 مہینے۔ یہ بھی قرآن میں ذکر آئے گا۔
اور ایک صورت ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، اس کا بھی قرآن میں ذکر آئے گا، وہ الفاظ قرآن کا ذکر کر کے میں ذکر کر دوں گا. رخصتی جس کا اردو میں ہمارا سیدھا تعلق ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی. ایسے بھی واقعات آتے ہیں، ہم نے تو ہر قسم کے واقعات دیکھے، اس لیے ہمیں تو اندازہ ہوتے ہیں چیزوں کا ہو جاتے بہت سارے عجیب عجیب واقعات. تو اب رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس صورت میں عدت کے لیے بس ختم، طلاق ہو گئی عورت اسی دن آزاد، میں نکاح کہیں اور کر سکتا. عدت کے دوران جب تک عورت عدت گزار رہی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، اختصار کے ساتھ یہ صورتیں بتا رہا تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے میں پھر آسانی رہے. عدت کے دوران جب تک عورت چاہے وہ عدت وفات میں ہو یا عدت طلاق میں ہو، طلاق کی عدت میں ہو یا وفات کی عدت میں ہو، نہ پیغام نکاح کوئی دے سکتا ہے ان کو، نہ یہ کہیں پیغام نکاح بھیج سکتی ہے کسی سے اس حوالے سے، یعنی نکاح وغیرہ کے متعلق کسی سے گفتگو نہیں کر سکتی ہے. بس اشارتاً ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن اشارے کیسے ہوتے وہ آگے آ رہے ہیں سمجھا ہوتے. تو یہ ہے، یہ تو عدت کا مسئلہ ذکر ہو گیا. یہاں پر دیکھیں قرآن نے کیا کہا کہ عورتیں نہ چھپائیں جو ان کے ارحام میں، رحم میں. عورت اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے تو وہ نہ چھپائے، اس لیے کہتے کہ اس چیز کا تعلق عورت کے ساتھ، اس کی ماہواری شروع ہو گئی، مخصوص دن شروع ہو گئے نہیں ہوئے، یہ تو مرد نہیں بتا سکتے، تو عورت بتا سکتی ہے. اسی طریقے سے کہیں امید سے ہے یا نہیں کوئی، تو یہ بات بھی عام طور پر عورت سے متعلق ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اور اللہ پر یقین کا وقت دیا کہ بات بالکل اپنے معاملات واضح کرو. اسلام اصل میں بھی وقت میں آپ کو یہ بات سمجھے بہت ضروری ہے، اس کو ظاہر کرنا. یہ جو عائلی مسائل ہے نا، عائلی طلاق، نکاح، عدت، شادی بیاہ سے متعلق، یہ معاملات کی ایک قسم ہے. معاملات کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے، ایک تو کاروباری لین دین ہے، ایک یہ ہے یہ شادی بیاہ کے مسائل، ایک ہے آپس میں جھگڑے وغیرہ ہو جائے اس کے مسائل. یہ ساری چیزیں تو یہ معاملات، اور معاملات مسلمان کے بڑے واضح رہنے چاہیے. ہم نے تو ایسے بھی مسائل دے کے داد دینا چاہیے کہ یقین جانے شادی ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، بچے پیدا ہو چکے ہیں، بچے بڑے بڑے ہو چکے ہیں، پتہ لگا کہ بھائی یہ تو رضائی بہن بھائی ہے. بعد میں پتہ کیا لگا بڑے بڑے بچے ہیں میاں بیوی کے، پتہ لگا کہ رضائی بہن بھائی ہے. اب ایسے موقع پر آدمی جو ہے نا وہ بڑا سکڑا جاتا ہے، کیا کریں تو بڑا امتحان ہوتا ہے. لیکن مرد عورت نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہمیں رہنے ہیں. معاشرے میں الحمدللہ ایسے مسلمان بھی رہتے ہیں زبردست، یعنی یہ بالکل، اور یہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ بالکل ڈاڑھی نہیں، عورت پردہ بھی نہیں کرتی، لیکن وہ اندر ایمانی جذبہ دیکھیں. انہوں نے فیصلہ کر دیا، مفتی کے پاس مسئلہ نہیں کہ تفسیر کیا لگے، کوئی تفسیر وفسی نہیں چاہیے، ختم، تو رضاعت ثابت ہو گئی، ختم. ایسے بھی وہ ہے. یہ معاملات کا حصہ ہے، ان چیزوں کو بڑا واضح کرنا چاہیے. ہمارے پاس طلاق کے مسائل تقریباً دینی مدارس میں، دارالفتاؤں میں جو مسائل آتے ہیں اس میں 95% جو ہے نا، 100 میں سے 95% طلاق کے مسائل ہوتے ہیں. شہری علاقوں میں، ہمارے شہری علاقوں میں بہت زیادہ طلاق کے مسائل اس میں، اور عجیب عجیب صورتیں ہوتی ہیں اس کی. اس لیے ہمارے ہاں طلاق اور وراثت کے مسائل میں ہم کہتے بھائی تحریر کے بغیر یا پھر دونوں پارٹنر بیٹھاؤ، دونوں گروپ بیٹھاؤ، دونوں فریق پھر بات کریں. اس لیے کہ بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہے اس میں. ہر آدمی اپنے آپ کو بے قصور، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو قصوروار نہیں کرتا، کہتے میں تو ٹھیک ہوں وہ غلط ہے. مسائل یہاں سے خراب ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق مسئلہ پوچھنا آتا ہے کہ مسئلہ پوچھے ایسا مسئلہ ہے تو کہتے اگر یہ ہوا ہی، ہم کہتے اگر چھوڑو، آپ نے کیا الفاظ استعمال کیے، الفاظ بتاؤ. اگر میں تو بہت کچھ ہے تیرا پیچھے کہتے جی نہیں میں تو اصل میں غصے میں تھا، ہوش میں نہیں تھا. تو طلاق کوئی خوشی میں دیتے کہ بڑے مزے سے بیٹھو مٹھائی دونوں کھا رہے، طلاق طلاق طلاق، غصے ہی میں تو طلاق دیتے ہیں.
تو اس میں پھر لوگ جو ہے کہ نشے میں ہوں، میں تو نشے میں تھا، میں تو وہ تو نشے کیوں کیا آپ نے؟ نشے تو پہلے جو ہے اس کا جواب تو یہ حرام ہے، اور پھر الٹا جو ہے وہ طلاق بھی دی. یہ مسائل ہو گیا. تین لفظ استعمال ہی کرنے سے طلاق بتا طلاق کا ذکر آ رہے سب بتا رہا. یہ صرف عدت کا مسئلہ چل رہا ہے. والمطلقات اور مطلقہ عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض تک. اگر یہ اس صورت میں یہ عدت ہے کہ اگر ماہواری آتی ہے. ولا يحل لهن ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کیا ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، یہ کہ وہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان کے ارحام میں. یہ ارحامہن ان کے ارحام میں. وبعولتهن اچھا ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، بالکل کھلا ظاہر کر دیں. وبعولتهن اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو واپس کرنے کا، لوٹانے کا، فی ذالک اس عرصے میں، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں. کہ بھائی غلطی ہے، کبھی کبھی طلاق کے بعد بڑا صاف ہو جاتا ہے. وہ بھائی مجھ سے کیا ہو گیا، بھاگتے ہیں اور علماء کی طرف بھاگتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں. ایسے بھی ہے حساس غلطی بھی ہو جاتی ہے، انسان سے بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے لیے ہے مثل اس کے جو ان عورتوں پر ہے. جیسے ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں. ان حقوق کا پھر خیال رکھیں. ایسا عدت کے دوران نان نفقہ دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، پورا خرچہ وغیرہ دینا جب تک وہ مکمل طور پر آزاد ہے اچھے طریقے سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کے لیے عورتوں پر فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک فضیلت دی ہے. یہ تو یقین جانے ایوب خان صاحب کے قانون میں لکھا ہے، وہ جو نکاح کے فارم ہوتے ہیں، ایک یہ لکھی ہے کہ مرد نے عورت کو نکاح تفویض کر دی ہے حوالے، اور بہت سارے لوگ لکھواتے ہیں. سمجھتے نہیں، جان بوجھ کے لکھواتے ہیں. سمجھنے کی بات نہیں ہوتی، سب سمجھتے ہیں. یہ جو جدید تعلیم ذہن ہوتے ہیں نا، باہر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں ان کو، وہ لکھتے ہیں. نتیجہ کیا لکھتے ہیں؟ عورت ہے کمزور، صنف نازک ہے. لیکن ہر ایک کو اللہ نے ایک مقام معاشرے میں، دونوں کے بغیر معاشرہ نہیں کر سکتا. اگر مرد کہے کہ میں رہوں، عورت نہ رہے، معاشرہ چل جائے گا. عورت کہے میں رہوں، ایک دوسرے کا محتاج دونوں کو بنایا. دونوں معاشرے کا حصہ ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ نے ایک مقام اور دائرہ دیا ہے. جب اس مقام دائرے سے نکلیں گے تو بس مسائل خراب ہوگا. عورت ہوتی ہے جذبہ، عورت ہوتی ہے ناقصات العقل والدین، برداشت کا مادہ بہت کم. ذرا سی بات ہو گئی جو خوشی. اگر اس نے یہ مرد نے اپنے اختیار سے طلاق عورت کے حوالے کر دی کہ جب آپ کا دل چاہے تو میری چھٹی کرا دینا، یہ ہو جاتا ہے. کھلا تو اسلام نے رکھا ہے، اسلام نے اس کی شکل یہ لکھی نا. تو اگر اسلام کے مطابق ہم کریں تو اچھا ہے نا، نہیں کرتے. انہوں نے یہ شکل نکالی، یہ غلط ہے. بالکل. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے. اب یہ طلاق کے مسائل شروع ہو گئے. الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں. یہ بھی دیکھیں، آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں. ویسے میرے تقریباً 8 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے میں عوام میں کام کر رہا ہوں. عوام سے میرا بڑا گہرا واسطہ ہے، اور صرف پڑھانے نہیں، پڑھانے کے علاوہ یعنی کلیکٹڈ ڈیفینس میں میری تقریباً زندگی تو لوگوں کے مسائل میں گزر گئی. کبھی کس کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کس کا ہوتا ہے، کبھی کس کا ہوتا ہے. اس میں ان تمام تجربات کے بعد
وہ حدیث میں ہے نا سلیل مجرب ولا تسل الحکیمہ، کہتے تجربہ کار سے پوچھو دانا سے نہ پوچھو۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمانوں کو اسلامی فقہ پڑھانا چاہیے۔ اسلام نام ہے احکامات کا، مسائل کا، اور یہ مسائل مسلمانوں کو یاد کرانے چاہیے۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کی نوعیت شکل دے رہا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ طلاقیں دیکھیں دو قسم کی ہیں۔ طلاق کے لیے عام طور پر دو قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے صریح الفاظ، اس کو کہتے ہیں صریح۔ ٹھیک ہے، ایک ہے صریح الفاظ۔ صریح لفظ کیا ہے؟ طلاق والا لفظ طلاق۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طلاق جدہن جد وحظہن جد۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مذاق میں کہے، خوشی میں کہے، غصے میں کہے، وہ ہو جاتی ہے وہ چیزیں۔ ایک ہے طلاق، ایک ہے اپنے غلام کو کہہ دیا تو آزاد، بس گیا۔ اب کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، اب گئے ہو۔ یا اسی طریقے سے گھر والوں کو کہہ دیا بیٹھے ہوئے تھے طلاق طلاق تجھے طلاق، کہتے ہیں نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، غلطی سے زبان سے نکلا۔ یہ بندوں کی بولی ہوتی تو نکلا بس گیا۔ تو یہ ہے صریح الفاظ۔ صریح الفاظ میں تو ہر حال میں طلاق ہو جاتی ہے، نہیں اس میں نیت کا اعتبار نہیں، بس لفظ نکل گیا نا۔ بتاؤ، اور ایک نکاح کا مسئلہ ہے، وہ دوسرا مسئلہ وہ تفسیر سمجھ میں نہیں آئے گا بھیا کیا؟ ہاں تین چیزیں ہیں، ایک ہے طلاق، ایک ہے عتاق غلام کو آزاد کرنا، ایک نکاح کا مسئلہ ہے لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے، کچھ صورتیں آتی ہیں نکاح کے مسئلے میں اس سے متعلق ہے، وہی تین الفاظ ہیں۔ یہ دیکھیں دوسرا، ایک ہے الفاظ کنایا، الفاظ کنایا، کنایا یا کنایا مطلب ایسے الفاظ کہ کھلے طلاق کے الفاظ نہیں ہے لیکن اس سے طلاق کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کہہ دیا آپ اپنے گھر چلی جائیں، اس میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، سمجھ رہے؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بس جاؤ آپ آزاد ہیں میری طرف سے، اور آپ اپنا بندوبست کر لیتے۔ جیسے مثال کے طور پر اس قسم کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، ان کو الفاظ کنایا کہتے ہیں۔ اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ بھائی آپ جب گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے والدین کے ہاں چلی جا، میں نہیں رہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ، تو آپ کی نیت کیا تھی؟ طلاق کی نیت تھی یا صرف تنبیہ کرنا چاہ رہے تھے؟ تو اس میں تنبیہ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے نا، تنبیہ کے لیے، اور اس میں طلاق کا بھی استعمال ہے۔ تو اگر وہ کہیں میری نیت طلاق کی تھی، طلاق ہو جائے گی، نیت کے اوپر ہے۔ اب یہ اس کا اللہ اور اس کے اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس قسم کے الفاظ، یہ الفاظ کنایا کہتے ہیں۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرے میں جو اس قسم کے الفاظ کبھی کبھی ہم جو ہے نا جذبات میں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اسلام میں بہت بڑا خیال رکھتا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ بس وہ بیٹھ گئے الفاظ استعمال کر لیے یا کر دیے، یہ تو بہت اس میں علماء سے پوچھنا پڑتا ہے، مشورہ لینا پڑتا ہے، میں کیا کروں، کوئی اچھی شکل سامنے آتی ہے، جذبات میں آتی جو ہے وہ کر دی، سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا۔ تو ابھی صرف اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اب طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق رجعی، طلاق رجعی، اور ایک ہے طلاق مغلظ۔ مغلظ اس کو تین طلاقیں کہتے ہیں۔ طلاق رجعی تو یہ ہے ایک طلاق دے دی،
یا 2 طلاقیں دے دی، ایک ساتھ دی، الگ الگ کر کے دی، تو اس میں یہ ہے کہ عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. جس دن طلاق دی عورت کی عدت شروع ہو گئی. اب اگر عدت کے دوران اس نے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو زبان سے کہہ دے کہ بھائی میں نے جو طلاق دی تھی میں نے رجوع کر لی، زبان سے کہہ دے، یا زبان سے کچھ نہ کہے، حقوق زوجیت ادا کر لے، تو اس صورت میں رجوع ہے. لیکن آئندہ کے لیے جتنی طلاقیں دی ہیں، اب آئندہ کے لیے جیسے کل طلاقیں 3 ہوتی ہے، تو اس میں سے اگر ایک دے چکا ہے تو اب آئندہ کے لیے اس کے بعد 2 طلاقیں، 2 طلاقوں کا اختیار ہے. 2 دے چکا ہے تو اب آئندہ کے لیے 1 طلاق کا اختیار ہے. اب اسلام کیا کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا اور صحابہ ایسا کرتے تھے کہ اگر طلاق دینی ہے تو حالت طہر میں، جب عورت پاک ماہواری کے دن نہ ہو، حالت طہر میں سوچ سمجھ کر، آپ کو پتہ ہے کہ میرا گھر نہیں چل سکتا، بہت مجبور ہے، یہ بھی زندگی کبھی مزاج نہیں بنتے، عورت بیچاری بھی معلق ہے، مرد بیچارہ بھی ہر وقت سر پکڑ کے پریشان رہتا ہے. اب اگر سمجھتا ہے کہ نہیں تو 1 طلاق طہر کی حالت میں پاکی میں دے دیتے. اب اگر احساس ہو گیا تو رجوع بھی کر سکتے ہیں. 1 ہی طلاق کافی ہے، کیا ضرورت ہے 3 طلاقیں دینے کی؟ اب 1 طلاق دے دی، اس کی عدت گزر گئی، ختم، قرآن نے کہا. اب آئندہ کے لیے اگر احساس ہو گیا، درمیان میں رجوع بھی کر سکتے ہیں عدت کے دوران، اور اگر رجوع نہ بھی کی، عدت گزر گئی، قرآن نے کہا ختم ہو گیا، آئندہ کے لیے نئے سرے سے بیٹھ کر کے پھر نکاح کر سکتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک واقعہ ہے، صحابہ کو بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے. نہیں وہی 3 ماہواری ہے، 3 ماہواری یا 2 طلاقیں دی ہے تو اس صورت میں بھی رجوع کر سکتے ہیں. لیکن بیوقوف کرتے کیا ہے، یہ 3 طلاق کا بڑا زبردست چیز ہے مسلمانوں میں، اور کچھ نہیں آتا، کلمہ صحیح نہیں آتا 3 طلاق کا. اسلام نے کبھی نہیں کہا 3 طلاق، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے 3 طلاق. بس ختم. جب 1 طلاق سے مسئلہ چل سکتا ہے، سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بہتر صورت بھی سامنے آ سکتی ہے، تو آپ کو اتنے جذبات کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 3 طلاقیں دیتے ہیں؟ نہیں ہے نا علم، تو کرتے کیا 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. اب 3 طلاقوں کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بغیر حلالے کے جائز نہیں ہے. 3 طلاقیں اگر دے دی تو بغیر حلالے کے اب عورت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ایک بہتر صورت آپ کو بتا دی، 1 یا 2 طلاقیں دے کے تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا. آپ کو 3 طلاقیں دینے کی ضرورت کیا تھی جب منع فرمایا شریعت نے اس سے کہ 3 طلاقیں مت دو، کوشش کرو. اب اس نے جب 3 طلاقیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ یہ عورت اب بغیر حلالے کے آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے اللہ کے دین کا مذاق اڑا، یہ اس کی سزا ہے. دیکھیے بعض احکامات بدل جاتے ہیں. اگر ایک آدمی رمضان المبارک میں شروع سے روزہ ہی نہ رکھے تو اس پر سزا ہے، لیکن ایک آدمی روزہ رکھے اور دوران رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ توڑ دے تو کیا ہے؟ کفارہ ہے. کیوں؟ اس نے اسلامی حکم کا مذاق اڑا، وہ نوعیت بدل جاتی ہے. 3 طلاقیں دینے سے یہ مسئلہ ہو. اب یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، اس کو بھی مذاق بنا دیا. دیکھیں امت کا اتفاق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے زبردست آدمی تھے، انہوں نے پوری امت کو، صحابہ کرام کی ٹیم کو، بڑے بڑے صحابہ کے علماء کی ایک کمیٹی بنائی تھی اور ان سے یہ مسائل حل کروایا تاکہ آئندہ آنے والے دور میں امت کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. ان اختلافی مسائل کا خاتمہ کر دو. یہ زمانے جاہلیت کی خرابیاں تھی، اسلام نے آ کر اس پر پابندیاں لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو طلاق کا اتنا رواج تھا نہیں، بہت اکے دکے چند مسائل ہیں اور تھے بھی تو صحابہ کرام بڑے سیدھے سادے طریقے سے طلاق رجی دے دی. جیسے ایک مسئلہ آ رہا ہے واقعہ، طلاق رجی دے دی، بس ختم، نکاح ختم ہو گیا.
لیکن جہالت جب اسلام پھیلا اور عجم میں جا کے پھیلا اور باہر کے لوگ اسلام میں آنے شروع ہو گئے، عجم کے لوگ، اب ظاہر بات ہے وہ دونوں عربی جانتے تھے، نہ قرآن کو براہ راست سمجھ سکتے تھے، نہ ان کے پاس علم تھا نئے نئے، تو اب یہ مسئلہ ہو گیا، یہ لوگ وہ کرتے تھے، تو انہوں نے صحابہ جو مسائل حل کروائے ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کو بٹھایا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہوگا، 3 طلاقیں جو ہے وہ 3 طلاقیں، تو 3 طلاقیں 3 شمار اس پر، تو اگر الگ الگ دی ہے، الگ الگ کر کے دی ہے تو اس کو تو سب کا اتفاق ہے وہ 3 طلاقیں، لیکن اختلافی شکل کہاں پیدا ہوتی ہے کہ ایک زبان کے ساتھ یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ 1 طلاق ہے، ہاں غیر مقلدین کہتے ہیں، ہاں غیر مقلدین، اہل حدیث ہمیں یہ غلط فہمی ہے، ویسے میں اس غلط فہمی کو دور کروں، اہل حدیث 4 اماموں کے مقلدین ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے حدیث کے نام پہ ہمیں، ٹھیک ہے، اہل حدیث ہمیں اس لیے کہ کوئی بھی حدیث کے بغیر، حدیث تو ہمارے لیے بنیاد ہے، حدیث کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، دین کو نہیں سمجھتے، یہ تو اب میں اپنے لیے نام لگا مومن، ایک جماعت کا نام جماعت المسلمین، آیت لکھ لی وہ سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان کر دیا، ہم جماعت المسلمین ہے، باقی پورے مسلمانوں کی چھٹی تھی، سب مشرک آتے رہتے، تو یہ صرف نام رکھنے سے، نام تو بڑے اچھے اچھے لوگ رکھ لیتے ہیں، اصل تو مسلمان کا کردار اور عمل ہے، یہ بہرحال جو بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں، معتدل لوگ بھی ہے، ہر اس میں کچھ بہت زیادہ زیادتی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں، اس مسئلے پر اتفاق ہے، اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، دیکھیں ہم غلطی کر سکتے ہیں، بعد کے آنے والے لوگ غلطیاں کر سکتے ہیں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، تمسکوا بها، ان کو مضبوطی سے پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور نواجذ کے ساتھ ان کو پکڑو، نواجذ کس کو کہتے ہیں، عقل ڈاڑ کو، عربی ہے، تو جب کسی چیز کو ہم پکڑتے ہیں مضبوط کس سے پکڑتے ہیں، ڈاڑوں سے نا، تو وعضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ کے ساتھ ان کو پکڑو، اور زمانے میں نئے پیدا ہونے والی چیزوں سے بچو، جو نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچو، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، تو یہ تو در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، پھر حضرت عمر جیسے انسان جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے عمر ہوتے، اور جہاں عمر ہوتے وہاں حق ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، تو عمر اتنے بڑے انسان غلط فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی ٹیم موجود ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، انہوں نے مل بیٹھ کے اتفاق رائے سے ایک صورت بنائی، اب آپ سمجھ گئے وہ نہیں سمجھتے تھے، اب اس میں کبھی کبھی اتنی زیادتی کرتے تھے کہ عمر بھی بدعتی تھے، بس یہ ایک لفظ ہی کا بدعتی تھے، عمر بھی بدعتی تھے، تو یہ بات لوگوں سے بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب افسوس کہاں ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگ جاہل قسم کے لوگ، بھائی کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکے تم 3 طلاق دو، غلط کیا نا، 3 طلاقیں دینے کے بعد جب چکر لگاتے کوئی کہتے بس روک چلے جاؤ، وہاں اور مسئلہ تو ان کے پاس کوئی نہیں آتا، یہ ایک مسئلہ آتا ہے، وہاں بیٹھے کہتے ہیں کیا کرو، نہیں جاؤ جاؤ مزے سے زندگی گزارا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک طلاق جی، ایک واقعہ ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمایا ہے، ابن عمر کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ڈانٹا تھا، حضرت عمر کو فرمایا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، بہت غلط کام کیا انہوں نے، ایک بات۔ باقی 3 طلاقوں کا مسئلہ جو ہے نا، صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی رہا، 3 طلاقیں، ایک طلاق، یہ ایک روایت ہے مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی، تو ان کے ہاں 3 طلاقیں ایک ہے، لیکن اصول یہ ہے، اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے، جس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے کوئی راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے تو وہ روایت معتبر نہیں ہوتی، وہ روایت
معتبر نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جب لوگ آتے تھے، مطلب حضرت عمر کی کمیٹی میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے. حضرت عبداللہ بلکہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہر جگہ بٹھایا کرتے تھے. تو وہ چھوٹے بچے تھے، جب ان کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کی عمر 13 سال کی تھی. تو چھوٹے سے بڑے صحابہ کی کمیٹی میں ان کو بٹھاتے تھے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ آپ ان نوجوان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، کوئی بات ہم کرتے ہیں تو ان کو ابھی فی الحال نہیں رکھنا چاہیے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اب وقت پر خود جواب دے رہی ہوں. ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اندر کیا پیغام ہے؟ سب سے پوچھا، کسی نے نہیں بتایا. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، انہوں نے کہا اس میں پیغام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. تو وہ تو حضرت عمر کی کمیٹی اگر ان کی روایت کو بنیاد ہم بناتے، ایک ہی روایت ہے اس کو آپ بنیاد بناتے، وہ تو حضرت عمر کی کمیٹی میں موجود تھے، تو وہ خاموش کیسے رہتے تھے؟ اور پھر دوسری بات، بعد میں اس مسئلے پر اتفاق کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے، کئی روایتیں ہیں میرے پاس جمع ہیں، وہ فتویٰ دیتے تھے کہ 3 طلاق ہوتی ہے. تو اختلاف صرف وہاں آتا ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے یا ایک زبان کے ساتھ 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 طلاقیں شمار ہوتی ہے. سمجھ گیا؟ یہ ہے مسئلہ. تو اس میں 3 طلاقیں چاہے الگ الگ کر کے دے، چاہے ایک ساتھ دے، ایک زبان کے ساتھ دے، یہ بغیر حلالے کیا پہنچ جائے گا. حلالہ بھی کیسے؟ اب یہ عورت یہاں عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر یہ چلی جائے گی، مطلب آزاد ہو گئی. اب یہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے نکاح کرے گی. وہاں نکاح کرنے کے بعد جب تک وہ حقوق زوجیت ادا نہ کر لے تو حقوق زوجیت ادا کر کے پھر وہ طلاق دے دے، پھر عدت گزار کے پھر آ سکتی ہے. پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے کرے وہ اگر سے کرے گی وہ نہیں بالکل جائز ہی نہیں ہوگا، بالکل جائز. دوسری مرتبہ ہاں نا بالکل ہوگی، بالکل ہوگی. 2 ہو گئی، آپ 2 رہی، آپ جب دوسری دے دی 1 رہی. نہیں پھر وہ 1 ہی رہے گی. مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی، نکاح ٹوٹ گیا، نئے سرے سے پھر نکاح کر لیا بائندے کے لیے، اس کے بعد 2 طلاق ہے. جو طلاق دے چکا ہے زندگی میں، جب تک اس عورت کے ساتھ رہے گا جتنی طلاقیں دے چکا ہے وہ ہے اپنی جگہ. طلاق بائن پڑ گئی کیوں رہے؟ 3 ماہواری کے بعد آزاد. 3 ماہواری گزرنے کے بعد اگر طلاق دی تھی اور 3 ماہواری گزر گئی، رجوع نہیں کی تو یہ عورت جا چکی، ابھی اس کا رہنا جائز نہیں ان کے ساتھ. 1 یا 2 دے دیا جب بھی کرو. وہ رہتی ہے میرے پاس ٹائم ہوتا تو بہت زبردست باتیں کرتے، لیکن کیا کریں یہ اتنے لوگ ہیں، قرآن ہے، کیا کریں. صحیح ہے، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، مولوی کو جذبات کو کہتے ہیں بڑے ضروری مسائل. میں کہتا ہوں نا، ایک بات آپ کو بتاؤں، میں بڑے تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا نا، فقہ پڑھ لو سارے مسئلے حل ہو جائیں، دماغ کھل جائے. فقہ میں صرف کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن کریم کے حقوق کتنے ہیں؟ 5. نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا. نمبر 2 قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ صحیح سیکھنا، تجوید کے ساتھ. نمبر 3 توجہ بھائی، توجہ توجہ توجہ، آپس میں نہ بولے، آپ لوگ تو الجھ گئے. نمبر 3
قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا. نمبر 4 قرآن کریم میں جتنے حلال حرام چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا. سمجھ رہے ہیں کہ حلال حرام چیزیں ہیں عمل کرنا. نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. تو حلال حرام چیزیں احکامات جتنے ہیں اور پھر حدیث میں جتنے احکامات ہیں ان کو اکٹھا کر کے فقہ بنایا گیا. فقہ کوئی الگ چیز نہیں. فقہ میں کوئی بات قرآن حدیث سے بات نہیں ہوتی. وہ مسئلے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں ان کا مسئلہ وہ حل ہوتا ہے. لیکن اصل مسائل فقہ میں ہوتے ہیں قرآن حدیث کے احکامات. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہاں اتنا باتیں آ رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ میرے مقلدین سے تعلق کہتے میرے اس دن مجھ سے ٹائم دیا بیٹھ کے کہتے میں بس قرآن حدیث کو مان کرتے کو نہیں مانتا. اب ٹائم مجھ سے دوسرے مسئلے میں میں نے کہا پھر آپ کس کو سمجھتے کہتے چھوڑیں چیزوں کو. میں نے کہا کیوں چھوڑا؟ آپ نے جب چھیڑا ہے میں کیوں چھوڑا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ فقہ کا مطلب کیا ہے. مطلب سمجھتے ہیں یا غلط فہمی کی بنیاد پر ان چیزوں کو معلوم کرنا چاہیے. یہ بہت بڑے لوگ تھے, یہ میری طرح کے مولوی نہیں تھے جنہوں نے یہ کام کیا. بہت بڑے اللہ والے انسان تھے اور یہ سارے محدثین امام بخاری امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کو کبھی جس چیز کا پتہ نہ ہو نا صرف سنی سنائی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے. پورا جا کے تحقیق کرنا چاہیے, اطمینان سکون کے ساتھ دیکھنا چاہیے. تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے مسلمان, بہت ضروری ہے. اس کے لیے میرا تعمیر کرنے آپ لوگ آپ ساتھیوں سے مشورہ کر لیں. میرے خیال میں تو موٹے موٹے مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہوتے ہیں. کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ معاشرے میں کل وہ طلاق دے دے, اس کو تو پتہ ہے کہ طلاق دینے کا اسلام نے کیا طریقہ سمجھایا ہے. نہیں کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے. کچھ چیزیں اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے اس لیے بتایا کہ اس سے بڑی غلط ہے. آپ کا واسطہ نہیں پڑا نا, اس لیے آپ نے کہا اللہ نے کہا اس حوالے سے نہیں, اس حوالے سے نہیں کہ واسطہ. اس کا واسطہ مطلب لوگوں نے آپ سے یہ مسائل کبھی پوچھے نہیں. لوگ بڑی غلطی کر جاتے ہیں. اس لیے میں نے بتایا تھا کہ کچھ نہ کچھ پتہ ہو. کم از کم آدمی جب طلاق لینا چاہے اتنا احساس نہ ہو کہ جا کے عالم سے پوچھے میں کیا کروں. یہ بھی احساس نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. کیا چیز ہاں